السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کپتان اپنے ساتھ ہم خیالوں کو بھی لے ڈوبا ہے۔ اب خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا عالم ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب تو اس بات کے بھی لالے پڑ گئے ہیں کہ کپتان عید باہر کرے گا یا اندر جانا پڑے گا۔ دوسری طرف وکلاء بھی پارلیمنٹ کے حق میں نکل آئے ہیں اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف کہ انہوں نے از خود نوٹس کیوں لیا ہے نئی قانون سازی کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے کپتان کے لیے، اور پھر یہ بھی آج ہم آپ کے سامنے انکشاف کریں گے کہ کپتان کو آخری دھکا کس نے دیا، وہ کون سی شخصیت تھی جس کے کہنے پر عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور 2 اسمبلیاں توڑ ڈالی۔ اس کے ساتھ کچھ دیگر خبروں پہ بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین کچھ آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ جو ایک تازہ خبر تو یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا جواب دے دیا کہ جناب ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں ملی۔ پیسے کس بات کے؟ وہ الیکشن والے پیسے جو 21 ارب دینے کے لیے سپریم کورٹ نے براہ راست گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم دیا تھا۔ اب اس حوالے سے پھر ایک اجلاس ہوا کابینہ کا، اور اس کابینہ کے اجلاس میں جناب کابینہ کے اجلاس نے منظوری دے دی کہ دے دیجیے پیسے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیس ریفر کر دیا قومی اسمبلی کو، اور قومی اسمبلی نے پھر مسترد کر دیا۔ اب ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تو سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکتی، حکومت بہت باریک کھیل گئی ہے یہاں پر، اور اس کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ آج پیسے نہیں ملیں گے تو کچھ توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوں گے، لیکن وہ توہین عدالت کے نوٹس بھی شاید اسی وجہ سے جاری نہیں ہوئے کہ یہ معاملہ پھر قومی اسمبلی کے ذریعے اس معاملے کو سیٹل کیا ہے حکومت نے، اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ذہانت سے کھیل رہی ہے اس وقت حکومت، اور کھیل بہت سلو رہی ہے لیکن کھیل بہت پکے پیروں رہی ہے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو جناب وہ ہمارے ثاقب نثار صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ان کے زمانے میں جو سپریم کورٹ ہے وہ مکمل طور پر عمران خان پر نثار تھی، اب بھی ہے لیکن اس وقت مکمل طور پہ نثار تھی۔ تو انہوں نے ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا جناب، اس ڈیم فنڈ میں یہ سننے میں آیا تھا کہ اس کی تشہیر کرنے پہ کوئی سرکاری خزانے سے 14 ارب روپے لگے تھے اور 9 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کون سا فگر کتنا درست اور کتنا غلط، لیکن اب جناب اس میں ایک اور بڑا معاملہ آ گیا ہے۔ اس چیز کا اب ایک درخواست دے دی گئی ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ جناب آزاد کشمیر، وہی آزاد کشمیر جہاں عمران خان صاحب نے اقتدار حاصل کیا، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو پارٹی کے سربراہ تھے وہاں کے آزاد کشمیر کے، ان کی پوری کوشش کے باوجود ان کو وزیر اعظم نہیں بنوایا اور ان کا ایک علامتی سا عہدہ دے دیا صدر کا، اور جناب پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ عین سے شروع ہو، میم سے شروع ہو، کاف سے شروع ہو، وہ جو ایک علم نجوم یا جو بھی ستاروں کا چکر ہے، جو بھی وہ چکر بہت گہرا چکر ہے، اس چکر میں آ کے انہوں نے عبدالقیوم نیازی کو بنا دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، جو کہ پھر کچھ ہی دن رہے کیونکہ پھر وہ سردار تنویر الیاس بیچ میں آ گئے نا۔ سردار تنویر الیاس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ جی وہ مطلب غالباً 2 ارب روپیہ دے کر انہوں نے وزارت عظمیٰ حاصل کی عمران خان کو، اور سردار تنویر الیاس کو پھر ہائی کورٹ نے نااہل کر دیا، کیونکہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ عدالتوں کے بارے میں بڑے قابل اعتراض قسم کے بیانات دے رہے تھے، تقریراں کر رہے تھے، اس کا نوٹس لیا گیا، ان کو نااہل کر دیا گیا، وزارت عظمیٰ سے وہ ہو گئے فارغ۔ اچھا، وزارت عظمیٰ سے ان کا فارغ کیا ہونا تھا کہ آزاد کشمیر سے عملاً پاکستان تحریک انصاف ہی فارغ ہو گئی، وہ تحریک انصاف جس کے پاس جو ایک بظاہر 30-32 سیٹیں تھیں اور وہ میجورٹی میں پارٹی تھی، اور اب وہ پارٹی اپنا دوسرا وزیر اعظم بنانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آج آزاد کشمیر اسمبلی کا تیسرا اجلاس طلب کیا گیا تھا تاکہ نئے پارلیمانی قائد کا انتخاب کیا جا سکے، مگر نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 3 گروپ بن چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری والا گروپ ہے، اور ایک یہ سردار تنویر الیاس والا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا گروپ بھی ہے۔ تو یہ تینوں گروپ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور اب اس ساری کہانی کا فائدہ اٹھا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی وزیر اعظم کا امیدوار لے آئی، یا اپنی حمایت سے کوئی وزیر اعظم بنوا دے ان گروپس میں سے کسی کو۔ لیکن بہرحال آزاد کشمیر کی حکومت بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ پاکستان والے قانون نہیں ہے، فلور کراسنگ پر وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس پابندی نہ ہونے کا فائدہ پھر آصف علی زرداری نہ اٹھائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ معاملہ ہوا جی۔ پھر جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور تیر کمان سے نکل چکا ہے۔
الٹی گنتی کیسے شروع ہوگی کہ عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد کے بعد نکلے اقتدار سے تو بندہ بڑا عرصہ تک ابھی انہیں ہواؤں میں رہتا ہے نا. ہم نے آپ کو وہ اپنے ولاگز میں بتایا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے جب ہٹ بھی گئے تھے تو اس کے بعد بھی جب شہباز گل صاحب ان کے اسٹاف افسر تھے تو وہ روزانہ جا کے ان کو اٹھایا کرتے تھے کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ جاگ جائیں, یہ جناب آج آپ کا شیڈول ہے سر, آپ نے یہاں جانا ہے. یعنی کہ وہ پروٹوکول وہ پورا مزہ پرائم منسٹر والا لے تھے. 2 صوبوں میں حکومت تھی, جدھر جاتے تھے جناب سرکاری گاڑیاں, ہوٹل, ہیلی کاپٹر, ہر چیز تیار. تو خان صاحب کو تو کوئی سیک لگ نہیں رہا تھا اقتدار سے اترنے کا, لیکن پھر خان صاحب اپنی آئی پہ آ گئے اور بہرحال انہوں نے 65 جلسے کیے اور 65 جلسوں کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور الیکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں لے سکے. پھر انہوں نے 2 عدد لانگ مارچ کیے, ایک 25 مئی والا اور پھر ایک وہ اس کے بعد جو کیا, اور وہ جو ٹانگ پہ وہ گولیاں والیاں مبینہ طور پہ جو ان کو لگی تو نہیں تھی, ٹکڑے لگے تھے شاید, زخمی ہوئے تھے. تو اس کے بعد وہ پنڈی میں آئے تھے اور لانگ مارچ کے بجائے وہ مختلف جگہوں پہ جلسے کرتے ہوئے آخری جلسہ انہوں نے پنڈی میں آگے کیا اور وہ بھی ان کے دونوں ناکام ہوئے. پھر ایک ان کو شوق چرایا جیل بھرو تحریک کا. تو وہ جیل بھرو تحریک میں سچویشن یہ تھی کہ خود وہ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ جیل بھرو. تو وہ صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پہ عمران خان صاحب نے 10 سال حکومت کی, پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں سے ان کی اپنی پارٹی کے اراکین, وزراء, عہدیداروں سمیت کسی ایک آدمی نے بھی گرفتاری نہیں دی. مطلب بڑی عجیب و غریب شرمندگی والی حالت ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور پنجاب میں سے بھی یہ کوئی 80-100 ہو گئی, اتنی گرفتاریاں بس ہو سکی تھی. اور چونکہ خود تو پولیس کسی کو پکڑ نہیں رہی تھی, انہوں نے خود گرفتاریاں دینی تھی, تو وہ فوٹویں کھنچوانے والی پارٹیاں زیادہ تھیں. تو وہ بہرحال وہ تحریک بھی ان کی بڑی بری طرح ناکام ہوئی. اس سے پہلے جناب وہ یہ کر چکے تھے کہ انہوں نے ایک قومی اسمبلی سے استعفہ تو پہلے ہی دے چکے تھے اور وہ بار بار عدالتوں میں جاتے کہ ہمارے استعفے منظور کیوں نہیں ہو رہے. اور بعد میں وہ کام بھی گلے پڑ گیا کہ جب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ان کے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے تو یہی بندے دوڑے اور عدالتوں میں کہے کہ اور جی ہمارے استعفے نہ منظور کیا جائے. تو بلکہ کئی جج صاحبان نے ان کو کہا کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے, آپ کبھی آ جاتے ہیں ہمارے استعفے منظور نہیں ہو رہے, کبھی آ جاتے کیوں منظور ہو گئے. تو یہ بھی ایک ان کا ایک کارڈ تھا, وہ بھی ان کا ضائع گیا. پھر سبھی لوگ یہ توقع کر تھے اور بجا طور پہ کر رہے تھے, چودھری پرویز الہی سمیت, وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان سمیت, پرویز خٹک سمیت, پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کو منع کرتے خان صاحب صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں. لیکن خان صاحب جناب تلے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں نے تو اسمبلیاں توڑنی ہے. اور انہوں نے پنجاب کی اسمبلی بھی توڑوا دی اور کے پی کی اسمبلی بھی توڑوا دی. اب جو ہم خیالوں والا ذکر ہے میں آگے چل کے کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جناب یہ ہوا کیا ہے, کیسے انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں, کیوں اسمبلیاں توڑ دی ہیں. چلاتی اپنی حکومتیں جناب گھر بٹھا دیں اور اپنے اوپر پرچے کروا لیے, اپنے پہ کیسز بنوا لیے. لیکن جناب معاملات اب پتہ ایسے چل گئے کہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنے کسی جو پارٹی لیڈرشپ کے بیچ میں یہ راز کھول دیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں تو نہیں اسمبلیاں میں نے توڑ دی تھی, مجھے تو جناب ثاقب نثار صاحب نے گارنٹی دی تھی. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے بتایا دروغ بر گردن راوی مبینہ طور پر کہ جناب ثاقب نثار صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی مسلسل 3, اور ان 3 ملاقاتوں میں ثاقب نثار نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میری ضمانت ہے آپ اسمبلیاں توڑ دیں, میں آپ کو الیکشن لے کے دوں گا. خان صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ الیکشن نہ ہوں. تو ثاقب نثار نے کہا کہ فکر نہ کرو, یہ اعلیٰ عدلیہ میں جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں, میرے بچے ہیں, اپنے ہاتھوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں, فکر نہ کریں ہم آپ کو الیکشن لے کے دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میرا کہنا تو ٹالتے نہیں ہے, ثاقب نثار صاحب نے کہا. اور پھر یہ بھی عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ بتایا کہ جناب انہوں نے پھر ان کی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, اب یہ مطلب ایک ذرائع کی بات ہے, عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں میں کہ انہوں نے بات بھی کروائی ان کے ساتھ ثاقب نثار نے, اور انہوں نے بھی کہا جی فکر نہ کریں, جو ثاقب نثار صاحب ہمیں حکم دیں گے ہم ان کی تعمیل کریں گے. اب یہ بات مطلب ان کی پارٹی کے اندر کی بات ہوئی ہے, لیکن بہرحال ہم تک آ گئی تو مبینہ طور پہ یہ جو کچھ بھی بات ہوئی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو یہ جناب وہ شخصیت ہے ثاقب نثار صاحب, اور جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ میں نے تکا کے نہیں ماریا, تو خان صاحب کو تکا مارا جناب ثاقب نثار صاحب نے. تو یہ ایک سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی. اب آتے ہیں جناب ہم خیالوں پر. ہم خیال بینچ کی جو قربانیاں ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم خیال بینچ کی بھی دیکھ لیجئے آپ, ہائی کورٹ جو ہے لاہور کی مبینہ طور پہ, وہاں سے بھی عمران خان صاحب سے بہت محبتیں کی جا رہی ہیں, بغیر حاضر ہوئے بھی ضمانتیں اور انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں,
بار بار ٹائم دیتے ہیں اور پھر جناب جتھے لے کے عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور ان کو جناب بڑا پروٹوکول اور یہ اور وہ اور اسلحے سمیت ان کے گن مین جو نہیں آتا عدالت میں داخل ہو جاتے ہیں اور مکمل طور پہ ان کو ضمانتیں دی جاتی ہیں. راداری ضمانتیں بھی اتنی لمبی ملتی ہیں, پھر پوری ضمانتیں بھی اتنی لمبی ملتی ہیں, پھر گرفتاریوں سے بھی روک دیا جاتا ہے. تو خان صاحب جو کلیم تو کرتے ہیں میرے پہ 150 پرچے, لیکن خان صاحب کے اوپر 150 پرچے کوئی نہیں ہے. خان صاحب کے اوپر یہ 30-35 کے قریب مقدمات ہیں, باقی ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہیں مقدمات. تو وہ ان کو جناب دھڑا دھڑ ضمانتیں ملتی ہیں, چاہے وہ اسلام آباد کی عدالتیں ہوں, چاہے وہ لاہور کی عدالتیں ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. تو وہ ان کو بڑا پیار کیا گیا جناب عمران خان صاحب کو. آپ یہاں سے اندازہ کر رہے ہیں نا کہ یہ جو بڑا زور کا الیکشن لگا رہی ہے جو سپریم کورٹ کی الیکشن کرانے ہیں, یہی سپریم کورٹ ہے جناب. قاسم سوری کا کیس جعلی ووٹ نکلنے کا, وہ اسمبلی بھی ختم ہوگی, قاسم سوری صاحب استعفیٰ دے کے, یعنی اسمبلی تو نہیں ختم ہوئی لیکن قاسم سوری صاحب کی ڈپٹی اسپیکرشپ بھی کر گئے اتنا عرصہ اور استعفیٰ بھی دے گئے, لیکن وہ اسٹے جو ہے وہ ان کا ابھی بھی چل رہا ہے. مطلب محبت کی انتہا ہوتی ہے نا. پھر وہ جو 25 مئی کو سڑکیں کھلوائیں, اسلام آباد میں آگ لگی, اگلے دن جناب توہین عدالت کی درخواست پہ انہوں نے عمران خان کو نوٹس تک نہیں دیا, کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب سیکرٹری داخلہ اور ISI اور MI اور RAI بھی سارے رپورٹیں پیش کریں, وہ رپورٹیں آ گئیں. ان میں کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے جان بوجھ کے سارا کچھ کیا, ان کو سارے عدالت کے حکم کا پتہ تھا, لیکن اس کا وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہوا کیس, کوئی پرواہ نہیں, نہ اس کو کوئی پوچھ رہا ہے, نہ اس کیس کو کوئی نکال رہا ہے. اب یہ والا سارا معاملہ ہے. اور پھر جناب اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے CCPO لاہور کی تعیناتی کے خلاف ہم خیال بینچ نے کہہ دیا کہ جناب نہیں دوبارہ ریسٹور کریں. پھر جب یہ حکومت بنی تھی تو ہم خیال بینچ نے کہہ دیا کہ جناب FIA میں حکومت تبادلے نہیں کر سکتی. پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پنجاب کے جو لا آفیسرز کی ٹیم ہے, جو نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کے لا آفیسرز لگاتی ہے. لیکن اس حکومت جب حمزہ شہباز کی حکومت بنی, انہوں نے کہا نہیں یہ پرانے لگے رہیں گے, خبردار جو آپ نے تبدیل کیا. پھر جس طرح آدھی رات کے وقت وہ لوگ ابھی PTI والے گھر سے درخواست لے کر نہیں چلے تھے, تو ادھر سے جسٹس منیب اختر جناب ٹرک ڈرائیو کر کے آدھی رات کو جناب وہاں پہ پہنچ گئے تھے لاہور, اور وہاں پہ عدالت لگا کے بیٹھ کے عدالتی حکم کے ذریعے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. پہلے ایک طریقے سے آئین کو رائٹ کیا گیا, پھر اس کو دوسرے طریقے سے رائٹ کر لیا گیا, یعنی کہ جدھر خان صاحب کا فائدہ ہو جائے اس سائڈ پہ قانون کو انہوں نے موڑ دیا, آئین کو انہوں نے موڑ دیا, جو بہت زیادہ الزام بھی مبینہ طور پہ ہم خیال بینچ پہ لگ رہا ہے. اور اب جو یہ CCPO کا کیس تھا, اور اس کے دوران جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن نے لکھ دیا چیف جسٹس کو کہ جناب نوٹس لیا جائے, پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے. اب دیکھیں CCPO لاہور کا کیس کدھر, پنجاب کے الیکشن کدھر, اور انہوں نے جناب بینچ بنا دیا. وہ بینچ پہ 9 رکنی سے 7 ہوا, 7 سے 5 ہوا, 5 سے 4 ہوا, 4 سے 3 ہوا, اور پھر وہ جناب چیمبر کی سماعت پہ آ گیا. اور پھر کبھی وہ کس کو حکم جاری کرتے ہیں پیسے دے دو, کبھی کس کو حکم جاری کرتے ہیں پیسے دو. الیکشن تو کرانے ہی کرانے, الیکشن کمیشن اپنی چیخیں مارے جناب ہمارا یہ کام ہے کرنے کا, ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. اور پھر کبھی وہ اسٹیٹ بینک کو بھی مداخلت کرتے ہیں, کہتے ہیں تم پیسے ڈائریکٹ دے دو. تو یہ اب سارے معاملات, محبت تو بہت کی لیکن کام کسی نہ آئی. اور وہ بیچارے ہم خیال بینچ جو ہے نا, وہ میں نے آپ سرچ کی تھی, عمران خان صاحب اپنے ساتھ ہم خیال بینچ کو بھی لے ڈوبے ہیں. کیسے لے ڈوبے ہیں؟ ایسے لے ڈوبے ہیں جناب کہ وکلاء ہوتے ہیں عموماً اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جناب, اور اس دفعہ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ وکلاء کو کھڑا کیا جائے. اعتزاز احسن وہ پرانی اس میں تھے, پرانے خیالوں میں تھے, وہ افتخار چودھری والے کے میرے کہنے پہ وکلاء نکلیں گے. 2 دفعہ انہوں نے تحریک کی کال دی CJ کے ساتھ دینے کے لیے اس قانون سازی والے معاملے پر, لیکن کوئی وکیل اس کے لیے نکلے, کیونکہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کر دی کہ جناب یہ از خود نوٹس ہے, چیف جسٹس اکیلا نہیں لے سکے گا, 3 رکنی کمیٹی لے گی, بینچ بھی 3 رکنی کمیٹی بنائے گی, 20 تاریخ سے وہ نافذ العمل ہو جانا. لیکن انہوں نے از خود نوٹس لے کر اس کے بھی خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دیا. اب اس اسٹے آرڈر کے خلاف پاکستان بار کونسل, جو کہ بلا شبہ پاکستان بھر کے وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب وہ جو قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ نے, ہم اس میں پاکستان بھر کے وکلاء پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم منگل کو, یعنی کہ کل, ہو سکتا ہے آپ یہ جب پروگرام دیکھتے ہیں تو رات کے 12 بج چکے ہوں, تو پھر وہ منگل آ چکا ہوگا, کہ جناب منگل کے روز ملک بھر میں وکلاء یوم سیاہ منائیں گے. اور وہاں پہ جو ان کے احسن گون صاحب ہیں وکیل رہنما, اور جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے, وہ بھی انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں, اور بڑے شفیق انسان ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اور انہوں نے وہ لاہور کے وہ وکلاء کی جو کانفرنس تھی اس کو بھی نام نہاد
قرار دے دی اور ان کا کہ یہ ریٹائر یعنی کہ سابق وکلاء اور ریٹائر فوجیوں کی کانفرنس تھی جس میں چند درجن کے قریب لوگ تھے اور صرف 2 وکلاء تنظیمیں وہاں پر موجود تھیں. اب وہ جو وکلاء تنظیمیں ہوتی ہیں نا بار ایسوسیشنز ضلعی سطح پر ہو یا وہ صوبائی سطح پر ہو یا کہ سپریم کورٹ بار ہو, ان بار کے کوئی عہدیدار کسی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پوری تنظیم کہیں پر بھی نہیں ہے. اور یہ اب سچویشن کبھی چیف جسٹس کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا کہ چیف جسٹس نے ایک نوٹس لیا ہوا ہو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف اور پاکستان بار کونسل جو ہے وہ چیف جسٹس کے بجائے پارلیمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی ہو کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ نے غلط آج خود نوٹس لیا, ہم آپ کے ان فیصلوں کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے. تو وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے کہ ہم خیال جو جج صاحبان ہیں ان کو اب یہاں پر بھی ایک یعنی کہ ان کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے, ان کے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہوگی کہ وکلاء تنظیمیں جو ہے سب سے بڑی پاکستان کی وکلاء تنظیمیں وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. اور بلوچستان بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے, اسلام آباد بار کونسل نے اس ہم خیال بینچ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز بھی دائر کر رکھے ہیں, جوڈیشل کمیشن میں اپنی شکایات بھی درج کر رکھی ہیں. تو اس وقت سچویشن جو ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آ چکے ہیں, شکایات آ چکی ہیں, آڈیوز آ چکی ہیں, ویڈیوز آ چکی ہیں, وکلاء ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور آج تو میں نے تو کل ایک تصویر دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک بار ایسوسیشن کے صدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے فوٹو بنوا تھے. وہ فوٹو غالباً ان کے اپنے چیمبر کے آفس کے اندر کی تھی, یعنی کہ وہ مطلب معاملہ اس حد تک آ گیا ہوا ہے. اچھا اب یہ سارا نتیجہ نکل کے آ رہا ہے جناب, نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پڑ گیا ہے ڈر کہ میں تو اب ہو جاؤں گا گرفتار. ڈر پڑ نہیں ہے جی, کوئی تھوڑے کیس ہیں, وہ ٹیریان والا کیس الگ گلے پڑا ہوا ہے, وہ عدت والا کیس علیحدہ گلے پڑا ہوا ہے, توشہ خانے والا کیس علیحدہ گلے پڑا ہوا ہے, اور وہ ملک ریاض والا کیس علیحدہ گلے پڑا ہوا ہے, کوئی ہیرو کی انگوٹھیوں والے علیحدہ پڑے ہوئے ہیں, القادر یونیورسٹی والے علیحدہ پڑے ہوئے ہیں, بی آر ٹی والے علیحدہ پڑے ہیں. یہ بی آر ٹی والا بھی اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی ابھی تک, یہ ہم خیال بینچ والے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو یہ سارے معاملات ہیں عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے. اچھا ان کیسز سے جان چھڑانے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے وہ جلسے جلوس مظاہرے, توڑ پھوڑ, ہنگامے, جلاؤ گراؤ کرتے ہیں, وہ اور پرچے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خان صاحب اس امید پہ کہ میں الیکشن لے لوں گا, اقتدار میں آ جاؤں گا, اپنے خلاف کیسز ختم کر لوں گا, اپنے خلاف کیسز کو بڑھاتے چلے گئے ہیں اور اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن میں پہنچ گئے ہیں. خان صاحب کے جتنے ترکش میں تیر تھے وہ سارے چلا بیٹھے ہیں اور اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے. اب پھر انہوں نے, وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی جن کی شاید اسمبلی میں 1 سیٹ ہے اور سینٹ میں بھی غالباً 1 ہی سیٹ ہے, سینٹ میں تو مجھے کنفرم ہے 1 سیٹ ہے, قومی اسمبلی بھی شاید 1 سیٹ ہے. تو اب 1 سیٹ والے مولانا سراج اللہ کو انہوں نے مدد کی آواز دی. ڈوبتے کو تن کا سارا عمران خان جو کہتا ہے میں پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہوں, اس کو جناب 1 سیٹ والے مولانا سراج الحق کا سارا. اب مولوی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ منتے ترلے کرتے پائے جا رہے ہیں حکومت کے کہ جناب مہربانی کریں, جانے دیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. حکومت کہتی ہے نہیں کرنے, ہم تو کسی پیشگی شرط پہ مذاکرات نہیں کرتے. تو اب مولانا سراج الحق والا کارڈ بھی اب ختم ہو گیا اور آج عمران خان صاحب نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں کریٹ کر دیا کہ جی مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ جناب عید پہ آپریشن کریں گے, یہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو ان کو گرفتاری سے روکا جائے. کس چکر میں اب یہ ہائی کورٹ دیکھیں کیا آرڈر کرتی ہے, ہو سکتا ہے روک بھی دے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ خوف کے بت کو توڑ دو. وہ آپ نے دیکھا ہوا وہ ڈبے سر پہ چڑھا کے وہ آنی جو ہے وہ ایسے دیکھ بھی نہیں سکتے باہر کہیں, اور ارد گرد بھی لوہے کی پلیٹیں لے کے عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں خوف کے بتوں کو توڑتے ہوئے. اور پھر سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ان کا جو واحد مطالبہ ہے اس وقت وہ این آر او کا ہے کہ اچھا وہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو میں تو حکومت میں آنے والا چکر کوئی نہیں ہے, الیکشن والا بھی کوئی چکر نہیں بن رہا, الٹا کام سارے خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو اب وہ مولانا کے ذریعے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مذاکرات میں بیٹھ جائیں, لیکن جو اصل شرط انہوں نے لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ میرے خلاف کیس ختم کیے جائیں. اب کیس تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے خلاف ختم ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ کمان سے تیر نکل گیا اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آیا کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.